کرپٹو کرنسی جائز ہے یا ناجائز؟ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ مفتی تقی عثمانی کے بعد سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کرپٹو کرنسی جائز ہے اور 13 ماہ قبل فتویٰ دے چکے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کے بعد سیلانی ہیڈ آفس میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس کی صدارت بانی اور چیئرمین سیلانی مولانا محمد بشیر فاروق قادری نے کی۔ اجلاس میں بلاک چین سے وابستہ ماہرین، رئیس المفتی مفتی وسیم اختر المدنی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کرپٹو کرنسی کے جائز یا ناجائز ہونے سے متعلق بحث کا اکثر نو جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے مولانا بشیر فاروق قادری نے کہا کہ کرپٹو کرنسی جائز ہے، 13 ماہ قبل فتویٰ دے چکے ہیں۔ فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل، اسٹیٹ بینک اور متعلقہ وزارت کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلانی ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہے، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک کرپٹو میں لین دین کر رہے ہیں۔ جناب مفتی وسیم اختر المدنی صاحب، آپ بھی موجود ہیں۔ آپ نے آج سے 13 ماہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا جو 37 پیج پر ہے، 37 پیجز پر۔ اس میں آپ نے اس کرنسی کو، کرپٹو کو جائز قرار دیا تھا۔ اس سے قبل مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا ماہرین کی اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے، بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ چاہے USDT میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں ہو، کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے مفتی تقی عثمانی سے ان کے فتوے کے بعد ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد بلال بن ثاقب نے ایکس پر پوسٹ کی اور لکھا، مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ڈیجیٹل اثاثوں اور ان کی شرعی حیثیت سے متعلق جاری گفتگو پر ایک تعمیری تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ ہم ایک بنیادی مقصد پر متفق ہیں اور وہ ہے پاکستانیوں کو دھوکہ دہی، استحصال اور مالی نقصان سے محفوظ رکھنا۔ چونکہ یہ شعبہ مسلسل ترقی کر رہا ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ معزز علماء اکرام، ضابطۂ ساز ادارے اور اس شعبے کے ماہرین کے درمیان مسلسل مشاورت اور تعاون جاری رہے، تاکہ پاکستان کی حکمت عملی اسلامی اصولوں کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی جامع سمجھ بوجھ کی بنیاد پر تشکیل پائے۔